اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت انسانیت کی رہنمائی کے لیے بشر میں سے اپنے انتخاب کے مطابق کائنات میں سب سے بہترین، سمجھدار، عقل مند، دانا بینا، انسانی معاشرے میں سب سے خوبصورت گفتار اور کردار کے مالک کسی ہستی کو چن کے وحی کے ذریعے نبوت کا تاج پہنا کے امت کی رہنمائی کے لیے اور رہبری کے لیے بطور پیغمبر، بطور رسول اور بطور نبی، ہادی اور رہبر ان کو چنا جاتا ہے اور مبعوث فرمایا جاتا ہے۔ اس کے اوپر اتنا ہی کافی ہے کہ وہ رب کا استفاء اور چناؤ ہوتا ہے، والخیر فی ما اختارہ اللہ، اور دنیا میں سب سے بہترین اختیار، پسندیدگی، چناؤ اللہ کا ہوتا ہے۔ لیکن انسانیت کی فطرت ہے کہ یہ اپنے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو بڑا دیکھنا، ماننا گوارا نہیں کرتے۔ اس حقیقت کو، نبوت کو انسانوں میں منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہر قوم کی جس میدان میں ترقی اور عروج کا نام اور کام پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ملتے جلتے معجزے دنیا کو اس پیغمبر کے ہاتھ پہ دکھاتے تاکہ وہ ان دلائل سے، بینات سے، معجزات سے پہچان سکیں کہ یہ شخص ہمارے اندر رہا ہے، ہمیں میں سے ہے، حسب نسب ہمارا ہے، زندگی ہم میں گزاری، یہ جو کام کرنے جا رہا ہے اگر یہ کسی عام بشر کی وسعت میں، طاقت میں، ہمت میں ہوتا تو ہم بھی کر لیتے۔ لہذا مالک ایسے دلائل سے نوازتے ہیں کہ جس سے دنیا کو پیغام ہوتا ہے کہ کر سکتے ہو تو کر دکھاؤ، نہیں اگر عاجز ہو، بے بس ہو، بے کس ہو تو اسے کوئی ایسا تانا دینا کہ جو حقیقت کے منافی ہو، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ جیسے مالک الملک نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا سے نوازا، وہ عصا جو دیکھنے میں ایک لاٹھی ہے لیکن دلیل نبوت کیا ہے کہ جادوگروں کے سارے جادو اور سانپ، اژدہا، انہیں وہ کھا جاتا ہے، نگل لیتا ہے، جب چھوڑتے ہیں اور جب پکڑتے ہیں تو وہ لاٹھی کی شکل میں آ جاتا ہے۔ وہی عصا دریائے نیل پہ پڑتا ہے تو پل بن جاتے ہیں، پتھروں پہ پڑتا ہے تو چشمے بن جاتے ہیں۔ مالک الملک نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا سے نوازا اور اپنی رحمت اور کرم سے یہ معجزہ عطا کیا کہ جو بیمار کسی بھی طبیب سے ٹھیک نہ ہو سکا، کوڑی ہے، ہاتھ پکڑ کے ہاتھ پہ ہاتھ پھیرا تو کوڑ ختم، برس ہے، پھل بہری ہے، جسم پہ ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی وقت نیٹ اینڈ کلین، صاف ستھرا کر دیا اللہ کے حکم سے۔ اگر کسی مری ہوئی چیز کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ اسے زندہ فرما دیتے، معجزہ ہے۔
قوم جس طرح کی تھی معجزے بھی ویسے ہی ملے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے، قوم لکھنا نہیں جانتی مگر بولتی بہت ہے، فصاحت میں، بلاغت میں، گفتگو میں، نثر میں، شاعری میں اس قدر عروج کو پہنچی ہوئی ہے کہ 7 معلقات بیت اللہ جیسی جگہ میں لٹکائے ہوئے ہیں کہ دنیا جہان کے لوگ یہاں سے گزریں، اگر وہ طاقت رکھتے ہیں، ہمت رکھتے ہیں، تو ان قصیدوں جیسے قصیدے، اشعار جیسے اشعار، کلام جیسا کلام بنا کے دکھا دیں۔ دعویٰ تھا۔ اللہ رب العزت نے سید الرسل امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، مصطفیٰ بنایا، نبوت کا تاج عطا کیا، بڑے سارے معجزے ملے، لیکن سب سے بڑا معجزہ وہ کلام کا معجزہ تھا، گفتار کا معجزہ تھا کہ یہ کلام اللہ ہے، اس جیسی بنا دو 28 حرفوں سے بنی ہے، 10 صورتیں بنا دو 28 حرفوں سے بنی ہے، اگر اتنی بھی ہمت نہیں تو اس جیسی ایک سورت انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 آیتیں اس جیسی کوئی اور بنا کر کے دکھا دو، دنیا بانج ہو گئی۔ مٹیریل موجود ہے، اسی مٹیریل سے، اسی مادے سے، انہی حروف سے قرآن مجید اللہ کا کلام محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ ہے، بیان ہو رہا ہے، تو بیچارے پھنس گئے۔ کبھی کہنے لگے کہ جادو ہے، کبھی کہنے لگے کہ کاہن کا کلام ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ساحر کے منتر ہے، کبھی کہتے ہیں کہ کسی جن کا کلام ہے، کبھی بولتے ہیں کہ کوئی پرانے ناول اس کے ہاتھ لگ گئے، ان ہی الا اساطیر الاولین، کسی جگہ سے اس کو خزانے میں سے کچھ صندوق مل گیا، اس میں دبے ہوئے جو ہے اوراق مل گئے ہیں، ان کو پڑھ کے سنا کے ہمیں کہہ دیتا ہے۔ تو کہنے والوں نے کہا یار 40 سال تو تم میں رہا، اسکول کسی بھی نہیں گیا، مدرسے میں بھی نہیں گیا، ٹیچر بھی کوئی نہیں، پڑھا بھی کسی کے پاس نہیں، تحریر اس کو پڑھنے نہیں آتی، پرانی کتابیں، کہانیاں، ناول ڈائجسٹ یا جو تم کہہ رہے ہو وہ اس کو مل گئی اور وہ پڑھ کے سنا دیتا ہے۔ بڑی بڑی میٹنگیں کی، کسی نے کہا کہ شعر ہے، اس کے آخری آیات جو ہیں اس کے اواخر ملتے جلتے ہیں۔ پھر شاعر کے وزن والوں نے کہا کہ نہیں، شاعری وزن نہیں ہے اس میں، لگے رہے، آخر کار تھک ہار کے پریشان ہو گئے کہ نہیں، اگر قرآن نہیں تو کیا ہے، اس کو کوئی نام تو دیا جائے۔ بل ہم فی قول مختلف، جب بھی میٹنگ کال کی، مل بیٹھے، کسی ایک رائے پہ متفق ہو کے نہ اٹھ سکے کہ قرآن کیا ہے۔ اسی طرح بات جب یہودیوں میں پہنچی، عیسائیوں میں پہنچی، وہ لوگ جو منتظر تھے، پچھلی ملاقات میں ہم نے پڑھا کہ انتظار کرتے تھے، کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، یہ نام ہے، یہ خوبیاں ہیں اور یہ اوصاف ہیں، لہذا اپنے مخالفین کو سارے قبیلے کہا کرتے تھے کہ پیغمبر آنے والا ہے، ہم اہل کتاب ہیں، یہ خوبیاں ہیں، یہ وصف ہیں، یہ نام ہے، آئے گا، ہم کلمہ پڑھیں گے، ملے گئے، تمہارے ساتھ لڑ کے تم پہ غالب آئیں گے، فتح ہماری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس آ گیا جس کو انہوں نے پہچان لیا، اور ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے، تو پھر جو وہ لے کر کے آئے اس کا انکار کر دیا اور کفر کر بیٹھے۔ یہاں تک ہم نے بات پہنچائی تھی۔ سابقہ مذاہب اور ان کی ادیان عالم کی کتب میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے بیان کرنے کی ہمیں بنیادی طور پہ ضرورت تو نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ میں اس طرف آتا ہوں۔ پہلے کتاب اللہ کا کلام پڑھیے، اس کے بعد ہم ان اصولوں کی طرف آتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ صف ہے، 28واں پارہ ہے، سورت کا نمبر 61 ہے، آیت کا نمبر 6 ہے۔ مالک الملک کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، وہ وقت یاد کریں یہود و نصارہ
تمہاری کتابوں میں ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے اولاد یعقوب، اسرائیل لقب ہے جناب یعقوب علیہ السلام کا، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف رب کا رسول اور نمائندہ بنا کے بھیجا گیا، مصدقا لما بین یدی، مجھ سے پہلے جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنی شریعتیں ہیں، جتنے الہام ہیں، جتنی وحی ہے، من التوراۃ، میں تورات کے صحیفوں کا، تورات کی اندر جو اس کی کتابیں ہیں، چیپٹرز ہیں، ان کا، اس کے اندر جو آیات ہیں ان کا تصدیق کرنے والا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں عیسیٰ، مجھ سے قبل موسیٰ پہ اتری تورات علیہ السلام، ان کی اس تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد کون آئے گا؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، میرے بعد جو اللہ کا نمائندہ، رب کا رسول اور پیمبر اور نبی بن کے آئے گا، اس کی میں خوشخبری دینے والا ہوں، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہوگا، یہ وصف ہے، یہ نام ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب وہ پیمبر، وہ احمد، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلام اللہ کے ساتھ، بینات کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، آیات کے ساتھ اس قوم میں آئے، قالوا ھذا سحر مبین، تو کہنے لگے یہ جو پڑھتا ہے یہ تو کھلے منتر پڑھتا ہے، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جادو کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، کتاب رکھتا ہو، علم رکھتا ہو، معرفت رکھتا ہو، تورات رکھتا ہو، انجیل رکھتا ہو، صحیفے رکھتا ہو، اور اسے اس اسلام کی طرف بلایا جائے جو جناب آدم سے قیامت تک ہے، اور پھر وہ رب پہ جھوٹ باندھ کے اس کا انکار کرے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت دینے والے نہیں ہیں۔ مواقع دیے ہیں، بلایا ہے، دعوت دی ہے، لیکن انہیں توفیق نہیں ہوتی۔ یہ سورہ صف کی آیت نمبر 6 پڑھنے کے بعد جو اصول ہے، اگر قرآن مجید یا کوئی الہامی کتاب کسی پیغمبر کے بارے میں پیشین گوئی کر دے، کوئی وصف بیان کر کے، نام بیان کر کے، تو اللہ کے ہاں یہ دلیل مقصود نہیں ہے بالاصل، یہ ایک اضافی دلالت ہوگی، علامت ہوگی، حسن ہوگا، جمال ہوگا، ایک سپورٹ کرنے والا کردار ہوگا۔ اصل نبوت کی وہ نشانیاں ہوتی ہیں، وہ کتاب ہوتی ہے، وہ دلیل ہوتی ہے، وہ بینہ ہوتی ہے جو اللہ پیغمبر کو دے کر کے بھیجتے ہیں۔ سابقہ کتب میں اگر کسی پیغمبر کا تذکرہ نہ آئے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ نبی نہیں ہے۔ اس حوالے سے ایک ہم اصول پڑھیں گے، اور وہ اصول بنایا ہے اہل کتاب نے۔ اس اصول کا نام ہے اصول بشارت، کہ جناب نبی کے لیے پہلے ضروری ہے کہ سابقہ انبیاء اس کی خوشخبری دے۔ تو ہم عرض کیے دیتے ہیں کہ یہ اصول خود ساختہ بھی ہے اور خود تراشیدہ بھی ہے۔ یہ اصول پہلے خود بنایا، اور پھر اس بنیاد پہ سابقہ کتب میں کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پیشین گوئی نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں تمہارا نبی سچا نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ کی گئی کہ آپ نے جو اصول ہمارا پڑھ کے پھر جو دلائل دیے ہیں کہ فلاں کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ صادق نہیں آتا ہے۔ اور پانچویں بات ہم یہاں عرض کر دیں، اگر یہی بات ہے اور اصول اور قاعدہ ہے، تو اہل کتاب کے ہاں
جو نبی بالاتفاق مانے گئے ہیں ان میں سیدنا حزقیل علیہ السلام اہل کتاب کے ہاں یہ نبی ہے، بالاتفاق نبی ہے۔ دانیال علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں۔ اشعیاء علیہ السلام اسے بھی بالاتفاق اہل کتاب نے پیغمبر مانا ہے، اور ان کے ہاں یہ تینوں نبی مسلمہ پیمبر ہیں۔ تو پھر ہم پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ جناب آپ کے قاعدے کے مطابق جس کا ذکر پہلی کتابوں میں نہ آئے وہ نبی نہیں ہوتا، وہ سچا نہیں ہوتا۔ آپ نے ان تینوں کو نبی بھی مانا ہے، بالاتفاق مانا ہے، اور سچے انبیاء بولا ہے۔ ان تینوں کا ذکر سابقہ کسی کتاب میں نہیں ہے۔ آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ تو جواب خاموشی ہوتا ہے۔ چھٹا اصول اسی کے حوالے سے چھٹی عرض، پتہ یہ چلا کہ نبوت کا دار و مدار دلائل پر ہوگا، بینات پر ہوگا، معجزات پر ہوگا، اور علامات نبوت پر ہوگا، اس اصول پر نہیں ہوگا، وگرنہ یہ آپ کے بیان کردہ انبیاء اس اصول کی وجہ سے فارغ ہو گئے۔ ساتویں بات، سابقہ نبی آنے والے پیغمبر کے بارے میں اگر ظہور کی کوئی علامت، بعثت کی کوئی خبر، یا ان کی کوئی ایسی وصف اور خوبی بیان کر دے تو یہ اضافی جلالت ہوگی، عظمت پر دلالت ہوگی۔ ہم اسے شرط قرار نہیں دیں گے کہ شرط جیسے وضو شرط نماز کے لیے، وضو نہیں تو نماز نہیں۔ اگر سابقہ کتابوں میں خوشخبری نہیں دی گئی تو نبی نہیں ہے، یہ شرط لگانا بیکار ہے۔ لہذا قطعاً کسی بھی حوالے سے، کسی بھی شریعت میں اللہ نے اس کو شرط قرار نہیں دیا۔ اور آٹھویں گزارش، مسیحی علماء، نصرانی علماء، عیسائی علماء، ان کا دعویٰ ہے کہ سابقہ انبیاء نے مسیح علیہ السلام کی آمد کی پیشین گوئی کی ہے۔ جتنے سابقہ نبی ہیں انہوں نے پیشین گوئی کی ہے۔ ہم جواب میں اتنا حق رکھتے ہیں کہ کہیں آپ جن کی پیشین گوئی کی بات کرتے ہیں، آپ ہی کے اہل کتاب علماء یہود سرے سے اس بات کے انکاری ہیں کہ ایسی کوئی دلیل نہیں، کوئی وصف نہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام یا سابقہ انبیاء بنی اسرائیل نے اس کا تذکرہ کیا ہو۔ تو جو جواب آپ ان کو دیں گے وہ ہم دیکھیں گے۔ اسی طرح جن چیزوں کو مسیحی علماء بطور استشہاد بیان کرتے ہیں، یہودی علماء تعویل کر کے کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے، اور یہ خبر مسیح علیہ السلام پہ صادق نہیں آتی۔ تو جو جواب مسیحی علماء یہودیوں کو دیتے ہیں جو ان کی بشارتوں کے انکاری ہیں، تو وہی انداز آپ پھر اٹھ کر کے مسلمانوں کے ساتھ اپناتے ہیں۔ ان کو کہیں کہ نہیں وہ غلط بول رہے ہیں، وہی کام آپ ماں بعد آنے والے پیمبر صادق و مصدوق محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولے تو پھر وہ ٹھیک ہے۔ اور نویں چیز، سابقہ نبی کی بشارت آئندہ آمد پیغمبر کی ذات پہ ہو، وہ بشارت بات کی ہو، شخصیت کی ہو، یا کسی وصف یا عادت کی کوئی ایسی تشریح ہو یا تصویر کشی ہو، تو یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے وہ 100% ایسی نہیں ہوتی، 100%، کہ جیسے ہم تصویر لے کے بولتے ہوئے باقاعدہ آج کے میڈیا کے اندر دکھا دیں کہ یہ وہی شخص ہے جو خوبیاں فلاں کتاب میں آئی تھی تو یہ پوری من و ان ہے۔ ایسے نہیں ہوتا، بلکہ اشارے ہوتے ہیں، دلالت ہوتی ہے، اور نبوت کا بالبداہت یقین اور عدم شک کی بنیاد پہ اس کی گنجائش اگر بشارت سے ختم ہو جاتی تو پھر معجزوں کی کیا ضرورت تھی؟ سابقہ کتابوں کی دلیلیں کافی تھی، یہ پیغمبر آ گیا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہے، چلے ان کو مان لیں، تو پھر ان سے زندہ معجزے کیوں مانگے جاتے؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ اصول درست نہیں ہے، اور بشارت اس بات نبوت کے لیے اصل قاعدہ یا ضابطہ نہیں ہے، بلکہ دلائل سے، قرائن سے ایک معاون حیثیت ہوگی، قرینہ ہے، یعنی کہ ہم یہ کہہ لیں گے کہ یہ ایک اضافی قرینہ ہے، اضافی دلیل ہے، ایک اضافی حیثیت رکھتا ہے، مگر اصل اصول نہیں ہے۔ اس اصول کے بعد اب یہ ہے کہ ختم نبوت کا مصداق کون ہے، قبل اس کے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو عالم ان کے مذاہب اور کتابوں سے پیش کریں۔ چلے آپ نے یہ اصول بنایا ہے تو اس کو دیکھ لیں۔ ایک اور بحث چلتی ہے کہ ختم نبوت کا مصداق کون ہے، خاتم النبیین کون ہے؟ سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا مسیحیوں نے
کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب وہ اس دعوے میں فیل ہو گئے تو پھر انہوں نے ایسے ایسے شوشے چھڑوانے کے لیے دنیا کے مختلف حصوں میں کچھ لوگوں کو اٹھایا، سپورٹ کیا، مال ڈالر پیسہ دیا، ان کو ہلا شیری دی، ان کی پشت پناہی کی، اور یہ کوشش کری کہ ہم تو عیسیٰ کو نبی آخر الزمان نہیں پیش کر سکے، لہذا جو ختم نبوت کا اصل سرتاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم ان کے بعد کسی دعوے دار کو کھڑا کر کے کہیں گے کہ اگر ہمارا نہیں تو پھر تمہارا نبی بھی نہیں ہے، جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی، ماں قبل اور ماں بعد آنے والے کچھ لوگوں کے اس طرح کے دعوے مارکیٹ میں موجود ہیں۔ تو آئیے، نصارہ کا دعویٰ ہے کہ مسیح آخری نبی ہے، اور مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ یہ جاننے کے بعد نصارہ کا دعویٰ سچا ہے، نصارہ سے میری مراد نصرانی اور مسیحی اور عیسائی لوگ ہیں۔ اب یہ مسیحی لوگ یہ دعویٰ کریں کہ عیسیٰ خاتم النبیین ہے، تو پہلی عرض یہ ہے، کوئی ایک سنگل عبارت، ایک سطر، ایک جملہ یا معمولی سی بھی تحریر ایسی نہیں ملی کہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے کلیم کیا ہو، دعویٰ کیا ہو کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایسا کوئی کلیم نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ کے پاس اس وقت جو کتب مقدسہ ہیں، جو بائبل ہے، کتاب مقدس، جس کی تفصیل میں تھوڑی دیر کے بعد دیتا ہوں، اس کے نیو اور اولڈ دونوں ورژن میں کسی کے اندر بھی یہ عبارت نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو میرے بعد آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے، یا خود عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، یا رب کا کوئی کلام یا کوئی آیت ایسی موجود ہو کہ عیسیٰ اللہ کے آخری نبی ہیں، لہذا آپ کی یہ بات بھی گئی۔ اور مسیح نے کبھی بھی یہ بات نہیں کہی کہ میرے آسمانوں پہ چلے جانے کے بعد نبوت ختم ہو جائے گی، نبوت اٹھ جائے گی، نہ زندگی میں ہوتے ہوئے، نہ یہاں سے اٹھنے کے بعد، بلکہ انہوں نے اپنے بعد فارکلیت پیغمبر کی عظیم الشان نبوت کی بشارت دی۔ اور یہ تم اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہو کہ فارکلیت جو ہے یہ ایک نبی آئے گا، عالی شان نبوت کا مالک ہوگا میرے بعد۔ اور پانچویں چیز، مسیحی لوگ اس خوشخبری کی بنیاد پہ، پیشین گوئی کی بنیاد پہ فارکلیت پیغمبر کے منتظر رہے، اور انہوں نے انتظار کیا، حتیٰ کہ ایک شخص نے چھٹے نمبر پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ دعویٰ کیا کہ میں فارکلیت ہوں، اور بے شمار عیسائیوں نے اس کی پیروی کی، اس کے پیروکار بنے اور اس کے امتی بنے۔ اور ساتویں گزارش، مسیحی لوگ حواریین، اور ان کے اندر ایک معروف نام پولس، یہ اس کی نبوت کے قائل ہیں، اور یہ یقیناً مسیح علیہ السلام کے بعد تھے۔ لہذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مسلمانوں کے ساتھ تمہارا یہ دعویٰ اور یہ مناظرہ اور یہ باتیں اور تحریریں اور تقریریں یہ فضول سی ہو جاتی ہیں کہ جب تم اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت کے دعوے دار لوگوں کے دعوے تسلیم کر چکے ہو اور انہیں اپنے نبی مان چکے ہو۔ اور آٹھویں چیز، کتاب الاعمال کے باب نمبر 11 میں تمہاری یہ تحریر موجود ہے۔ انہی دنوں میں چند نبی یروشلم سے انطاکیہ میں آئے۔ یروشلم فلسطین کا ایک علاقہ، وہاں سے انطاکیہ کے علاقے میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد چند نبیوں کا آنا، ان میں سے ایک نام اگبس، جس کو عربی کتابوں کے اندر اغابوس لکھا ہوا ہے، یہ آیا۔ اس نے روح کی ہدایت سے بتایا کہ دنیا میں بہت بڑا کال قحط سالی پڑنے والی ہے، اور یہ کلودیس کیسر روم کے دور میں ہوا، یقیناً کیسر روم اور یہ کلوڈ جو عالم میں لیڈ کر رہے ہیں، جہانوں میں، اور دنیا میں ان کے اوپر لکھا پڑھا جا رہا ہے۔ ان میں سر فہرست جس کتاب کو شہرت ہے اس کا نام ہے بائبل، کتاب مقدس، اور یہ دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک ہے عہد نامہ قدیم یا عتیق، عہد نامہ قدیم، میں کوشش کروں گا کہ سبق یاد بھی ہو، یہ صرف اوپر سے نہ گزرے۔ جیسے قرآن مجید کے 30 پارے، 114 سورتیں، 6000 سے متجاوز
آیات ہیں، ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ تو بائبل کیا ہے؟ چھپ رہی ہے، بانٹی جا رہی ہے، اور یہ دو حصوں میں ہے۔ پہلا ہے عہد نامہ قدیم، اس کا نام ہے تورات۔ عہد نامہ قدیم نام ہمارے ہاں اس کا ہے تورات۔ یہ نازل ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام پہ، نازل ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام پہ۔ اس کے ٹوٹل جو اندر چیپٹر ہیں ان کے بارے میں دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ 46 ہیں، 46 چیپٹر، اور دوسری رائے ہے کہ نہیں، یہ 39 چیپٹرز ہیں، 39۔ عیسائیوں کے دو، ویسے تو بہت سارے فرقے ہیں جیسے مسلمانوں کے ہیں، لیکن دو مشہور ہیں، کیتھولک اور پروٹسٹنٹ۔ یہ جو کیتھولک ہیں یہ مانتے ہیں کہ یہ پورے کے پورے 46 ہیں، اور پروٹسٹنٹ جو ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ 39 ہیں، 7 صحیفوں کی یا 7 بکس کی یا 7 چیپٹرز کی سند مشکوک ہے، انہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا درست نہیں ہے، لہذا یہ 39 ہے۔ اور اسی بائبل کا دوسرا حصہ ہے عہد نامہ جدید۔ عہد نامہ جدید، اولڈ ٹیسٹامنٹ تورات ہے، نیو ٹیسٹامنٹ جو ہے یہ عہد جدید ہے، اور یہ انجیل ہے۔ اور دونوں فرقے اس بات پہ متفق ہیں کہ اس کے چیپٹر ہیں 27 چیپٹرز۔ بائبل کی سمجھ آ گئی؟ جب ہم بائبل سے حوالے دیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ کی بشارت، خوشخبریاں، پیشین گوئیاں، آپ کے اوصاف بیان کر کے یا نام بیان کر کے، تو ذہن میں رہیے کہ ہم اس کو آسانی کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کر کے بات کریں گے کہ بائبل کے اندر پہلے ہم پڑھیں گے اس کے اولڈ ٹیسٹامنٹ کو کہ عہد قدیم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کس انداز میں کیا گیا اور بشارتیں کیسی دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے عہد نامہ قدیم، اس کی عبارتوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حوالے سے بشارتیں پیش کی گئی ہیں۔ آپ کا وصف نبی لے کے کہ وہ ایسے نبی ہوں گے جو موسیٰ جیسے ہوں گے۔ دوسرا وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ امی ہوں گے، اور تیسرا وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ بائی نیم محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بائبل میں، تورات میں، عہد نامہ قدیم میں، اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر یہ 3 بشارتیں کہ وہ نبی کیسے ہوں گے، موسیٰ جیسے۔ ان کا وصف یہ ہوگا کہ امی ہوں گے، ان پڑھ لوگوں میں پیدا ہوں گے، لیکن کائنات کے علوم جانتے ہوں گے اور قوم کو پڑھائیں گے۔ خود کہیں سے پڑھے ہوئے نہیں ہوں گے، ڈائریکٹ اللہ سے پڑھے ہوئے، دنیا میں کوئی استاد نہیں، کوئی معلم نہیں، کوئی مدرب نہیں۔ یہ 3 وصف کیسے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر۔ ہم نے پچھلی ملاقات میں اللہ کی کتاب میں اس کا تذکرہ پڑھا تھا، ایک مرتبہ پھر یاد کروا دوں۔ مالک الملک سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 کے اندر فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی، ایسے لوگ، ایسے مسلمان ماننے والے جو پیروی کریں گے، اور رسول کی، النبی نبی کی۔ نبی اور رسول میں جو فرق کیا جاتا ہے، نبی اور رسول دونوں ایک بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ آیت اس پہ گواہ ہے۔ وہ امی ہوگا، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، اور ان کے بارے میں واضح طور پہ وہ اپنے تورات میں بھی لکھا ہوا پائیں گے، والانجیل، اور انجیل میں بھی۔ آج ان کی تورات اور انجیل بائبل ہے، عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید دونوں اکٹھا چھپا ہوا ہے۔ عہد نامہ قدیم اور جدید کو عیسائی دونوں کو مانتے ہیں، مگر یہودی صرف اولڈ کو مانتے ہیں، عہد نامہ قدیم کو، وہ جدید کو نہیں مانتے۔ تو یہ فرق بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یامرہم بالمعروف، نیکی کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، برائی سے روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات، پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، یہ ان کے لیے جو خبیث چیزیں حرام قرار دیتا ہے، ویضع عنہم اسرہم، یہ ان سے ان پہ جو بوجھ ڈالے گئے ہیں، والاغلال، اور جو ان کے گلوں کے اندر پھندے ڈالے گئے ہیں وہ اتارے گا، التی کانت علیہم، جو ان کے بڑوں اور وڈیروں اور علماء نے
ان پہ فرض کر دیے تھے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، جن لوگوں نے ان پہ ایمان لا کر کے دکھایا، ان کی مدد کی اور ان کا ساتھ دیا، شانہ بشانہ چلے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور وہ نور جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے قرآن مجید، اولئک ھم المفلحون، وہ اس پہ ایمان لانے والے ہیں تو یہی کامیاب ہے۔ اب یہ آیت، اس کا تذکرہ تورات میں کہاں ہے؟ سنیے گا، استثناء ہے جی ہے، پوچھا اس کی کوئی سورت نمبر 18؟ کہتے ہیں ہے چیپٹر نمبر 18، ورس نمبر 18، آیت نمبر 18 سیم، کہتے ہیں جی لکھا ہوا ہے۔ ہم نے کہا ذرا اس کو اپنی زبان میں، اپنے لب و لہجے میں پڑھیے کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے پہلی بات کہ میں تمہارے بھائیوں کے درمیان میں سے ایک پیغمبر پیدا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ میں تیرے بھائیوں میں سے ایک پیغمبر پیدا کروں گا جو تمہاری طرح کا ہوگا، تم جیسا ہوگا۔ دو جملے یاد رکھیے گا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے بھائیوں میں سے پیغمبر بھیجوں گا جو تمہارے جیسا ہوگا، اور میں اس کے منہ میں اپنے الفاظ ڈالوں گا، اس کے منہ میں اپنے، یہ جملہ بھی یاد رکھیے گا، اور وہ ان سے وہی کہے گا جو میں اس کو حکم دوں گا۔ یہ عبارت بھی یاد رکھیے گا۔ اہل یہودی لوگ، اہل کتاب، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے دنیا کے اندر آج موجود، دعوے کر کے بیٹھے قرآن جلا دو، جھوٹا کلام ہے، محمد اللہ کا نبی نہیں ہے۔ اگر ایسے ہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر جناب گزارش ہے کہ اس پیشین گوئی کا مصداق کون ہے؟ کچھ عرض کریں گے، کچھ بتائیں گے، کچھ بولیں گے؟ تو عیسائیوں نے ہاتھ کھڑا کیا، کہنے لگے ہاں یہ ہمارے نبی عیسیٰ کے لیے، یہ ہمارے نبی عیسیٰ کے لیے۔ دنیا کے ہر چیز کے اوپر قبضہ کرنا اپنا حق سمجھتا ہے عیسائی، کرسچن، تو اس نے یہاں بھی دعویٰ کر لیا کہ یہ تورات کی، عہد نامہ قدیم کی، کتاب الاستثناء کی یہ عبارت چیپٹر نمبر 18 اور آیت نمبر 18 میں جو موجود ہے، تو یاد رہے کہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ کیوں؟ ان کا ماننا ہے کہ عیسیٰ بھی یہودی تھے، موسیٰ بھی، ایک ہی لڑی تھی نا، بعد میں ان پہ آگے شریعت چلی تو بعد میں ماننے والوں نے اسے کہا عیسائیت کہا، وگرنہ بے شک تو ایک ہی چیز ہے۔ دوسرا، عیسیٰ بھی پیغمبر تھے، موسیٰ بھی پیغمبر تھے۔ یہ دو وجہ بتائی ہیں کہ یہ جو عبارت ہے نا کہ اے موسیٰ میں تمہارے بھائیوں میں سے نبی پیدا کروں گا، تم جیسا ہوگا، میں اس کے منہ میں اپنے الفاظ ڈالوں گا، اور وہ لوگوں کو اپنی طرف سے کچھ نہیں، وہی بیان کرے گا جو میں نے دیا ہے۔ جی بسم اللہ، ہمارا جواب سنیے، مناسب لگے تو لیجئے، اگر نہ مناسب لگے تو چھوڑ دیجئے گا۔ اس سے مراد، اس پیشگوئی کے مصداق اگر یہی اصول ہے اور یہ بائبل میں درج ہے، تو پھر بائبل میں جتنے بھی نبیوں کا ذکر آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، داؤد علیہ السلام ان کے بعد آئے ہیں، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام بھی ان کے بعد آئے ہیں، پھر آپ حزقیل علیہ السلام کو نبی کہتے ہیں، وہ بھی ان کے بعد آئے ہیں، دانیال کو آپ نے پیغمبر کہا ہے، وہ بھی بعد میں آئے ہیں، اور یحییٰ علیہ السلام بھی ان کے بعد آئے ہیں۔ آپ نے کہا کہ وہ یہودی اور پیغمبر ہونے کے اعتبار سے دونوں موسیٰ جیسے ہیں، تو پھر یہ جو ہم نے ذکر کیے ہیں، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، دانیال علیہ السلام اور یحییٰ، یہ پانچوں بھی تو نبی ہیں اور پانچوں یہودی، پھر تو یہ پیشین گوئی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان پہ فٹ ہو گئی۔ تو یہاں جواب نہیں بنتا، جناب چپ ہو جاتے ہیں۔ آگے چلیے، صحیح بات کیا ہے؟ یہ کن کے لیے پیشین گوئی؟ یہ پیشین گوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مرشد کامل کے لیے، رہبر دو عالم کے لیے۔ وجہ، موسیٰ اور محمد علیہ السلام یہ جو دونوں ہیں نا، ایک جیسے بنتے ہیں، کیونکہ دونوں ماں باپ رکھتے ہیں اور ماں باپ سے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام اکیلی والدہ سے پیدا ہوئے ہیں، لہذا قریب اور زیادہ مشابہت
کہ موسیٰ میں تمہارے بھائیوں میں سے نبی بھیجوں گا تم جیسا ہوگا، تو موسیٰ جیسی قربت، مشابہت یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں ہے۔ دوسری گزارش، موسیٰ علیہ السلام نے بھی شادی کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادی کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بھی اولاد ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اولاد ہے، دونوں شادی شدہ، دونوں اصحاب اولاد۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نہ شادی ہوئی ہے نہ اولاد ہوئی ہے، تمہاری بائبل میں لکھا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ مشابہت کے صحیح حقدار اور اس ٹائٹل کے حقدار اور اس پیشین گوئی کے صحیح مصداق وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیسری بڑی مشابہت، موسیٰ علیہ السلام کو بھی تبھی موت آئی ہے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تبھی موت آئی ہے۔ ہمارے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا ہے، تمہارے نزدیک وہ سولی پہ چڑھ گئے، تبھی موت نہیں آئی۔ اس وجہ سے بھی عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے مشابہ نہیں ہیں، اور اس پیشین گوئی کے صحیح مصداق محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے نہیں پتا کہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں، لیکن تھوڑی آہستگی کے ساتھ اتنی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرب و جوار میں ہمارے احباب موجود ہیں، اور سوشل میڈیا پہ اس وقت فساد بپا ہے۔ وہ جی تمہارے پیغمبر ہیں ہی نہیں، ان کا ذکر ہی کوئی نہیں، وہ کہیں پہ تھے ہی نہیں، یہ صرف ایسا ایک عرب کا تھا، وہ امپائر بنا اور اس نے دعویٰ کر لیا اور یہ ہو گیا۔ جناب آپ اپنی بکس کا مطالعہ کریں، اللہ کا شکر ہے تمہاری نسبت مسلمان پھر بھی اپنی کتابیں زیادہ پڑھتے ہیں، اور تمہاری بکس کے اندر یہ اگر عبارتیں ہیں، تمہاری تحریریں ہیں، اور عیسائی اس کو دلیل بناتے ہیں، تو ہم ان کی دلیل انہیں پہ پلٹ رہے ہیں، اس کو ثابت کر دیں۔ تو موسیٰ اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہت آپس میں زیادہ ہے۔ اس کے بعد پانچویں چیز، محمد اور موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپس میں بھائی ہیں، اور اللہ نے کیا کہا تورات میں کہ تمہارا رب تمہارے بھائیوں میں سے نبی بھیجے گا، پیغمبر بھیجے گا۔ پچھلے جمعے میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ یہودی اور موجودہ سعودی یا جتنی عرب پٹی ہے یہ ساری آپس میں بھائی ہیں، کزن ہیں، فرسٹ کزن ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، جناب اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے، انہیں حجاز میں آباد کیا گیا اور ان کی نسل جو ہے وہ عرب ہے۔ دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کو اللہ نے بیٹا دیا یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب ہے اسرائیل، اور ان کے بیٹے 12، ان میں سے ایک یہودا، ان کی اولاد آگے یہودی کہلائی، اور انہوں نے نسبت اپنے دادا کی طرف کی، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل۔ تو یہ آگے چل کر کے موسیٰ علیہ السلام ان سے پیدا ہوتے ہیں، یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کزنوں میں سے ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ آپس میں دونوں بھائی ہیں، اور اللہ نے کہا تمہارے بھائیوں میں سے نبی بھیجا جائے گا۔ جناب اگر آپ کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے تو پھر اس بات کو تسلیم کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ اس بشارت کے مصداق بھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بائبل میں عہد نامہ قدیم میں جو دوسری بشارت دی گئی ہے وہ ہے الامی۔ ابھی جو ہم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 پڑھی کہ ان پڑھ قوم میں سے انہی میں سے پیدا کروں گا جو تمہارے جیسا ہوگا، جو کسی سکول مدرسے یا استاد سے نہیں پڑھا ہوگا مگر تمام علوم و فنون کا امام اور رب سے پڑھا ہوا۔ تو اس کی ذرا بشارت کی آگے عہد نامہ قدیم میں خبر سنیے۔ ایک کتاب ہے عیسیاہ، کہ جب کتاب اسے دی جائے گی، بشارت دی جا رہی ہے، ایک نبی ہوگا جب اسے کتاب دی جائے گی جو ان پڑھ ہے، پڑھا ہوا نہیں ہے، اور کہا کہ اسے پڑھو میں تمہارے لیے دعا کروں گا، تو اس نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ یہ عبارت ہے تمہاری بائبل کی، عہد نامہ قدیم کی۔ ہمارے ساتھ آئیے، کتب احادیث کے اندر پہلی وحی اترتی ہے، وہ ناموس و قدسی تشریف لاتی ہے، جبریل امین آتے ہیں اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ اقرا پڑھیے۔ سیم چیز، اقرا پڑھیے، جواب میں 3 مرتبہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھوں گا نہیں، پڑھا ہوا جو نہیں۔
تو حکم ملا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد تو اس کے مصداق محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جبرائیل امین آئے، بات ساری واضح ہے۔ تیسری خوشخبری اور بشارت عہد نامہ قدیم میں کہ نام لے کے آپ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تمہاری مناجات سلیمان، سانگز آف سولومون، اس کے اندر عبرانی، اصل تمہاری عبرانی کتاب کا جو تم کہتے ہو کہ یہ وہ اصل نسخہ ہے، اس میں درج ہے کہ وہ جو نبی آئے گا بہت میٹھا ہوگا، بہت میٹھا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میٹھا پیغمبر نہیں دیکھا گیا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ وصف میں وہ بہت پیارا ہے، یہ میرا محبوب ہے، میرا دوست ہے، اے یروشلم کی بیٹیوں۔ تمہاری عبرانی زبان میں لفظ ام، تمہیں بھی پتا ہے کہ یہ پیار کے لیے، ادب کے لیے، وقار کے لیے اور احترام کے لیے، جیسے خدا کے لیے تم ایل کا لفظ استعمال کرتے ہو، جیسے اسرائیل، اسرائیل، کہ یہ اسر جو ہے یہ بندہ ہے، یعقوب بندہ ہے اللہ کا، جیسے ہم کہتے ہیں عبداللہ، عبد الرحمن، تم اس معنی میں لیتے ہو، اور ادب اور احترام میں ایل ام بولتے ہو کہ اللہ تعالیٰ، جیسے ہم احترام میں اللہ میاں ساتھ کہہ دیتے ہیں، اللہ میاں، اللہ تعالیٰ رب ذوالجلال، تو تمہارے لیے احترام کے لفظ ہیں۔ اسی طرح محمدم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ نام کے ساتھ جو ام آیا ہے تمہارا ادب اور احترام کا نام ہے۔ آپ لوگوں نے انگلش میں اس کا ترجمہ پیارا کیا ہے، عبرانی کی زبان والے لفظ میں عہد نامہ قدیم میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر یہ نام محمد ہے، اور اب بھی تمہارے پاس موجود ہے، ہاتھ نہ رکھو، دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے۔ آتے ہیں عہد نامہ جدید کی طرف، جسے انجیل کہتے ہیں۔ عہد نامہ قدیم کے بعد، بشارتوں کے حوالوں کے بعد عہد نامہ جدید، جسے یہودی تو نہیں مانتے مگر عیسائی مانتے ہیں۔ پہلی جو ہم نے بشارتیں کی ہیں وہ یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کے نزدیک مسلمہ ہیں، کیونکہ عہد نامہ قدیم میں اولڈ ٹیسٹمنٹ، اور وہ دونوں کے نزدیک مسلمہ ہیں۔ باقی رہ گئی اس کی بکس، وہ اس کی 39 مانے یا وہ 46 مانے، یہاں جو 27 باقی ہیں عہد نامہ جدید کی، سورہ صف کی آیت میں پہلے پڑھ چکا ہوں، اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ یہ تورات اور انجیل کے اندر جو میرے تذکرے ہیں ان کا ذکر آئیے۔ بشارت نمبر 1، یہ انجیل یوحنا ہے۔ کسی دن انشاءاللہ بات کریں گے کہ انجیل کی یاروں نے کتنی قسمیں اور کتنے نسخے اور کتنے ورژن رکھے، تو ان میں سے ایک انجیل یوحنا۔ سورت نمبر ہے 14، آیت نمبر ہے 16۔ عبارت کیا ہے؟ اور میں خدا سے دعا کروں گا۔ جب انجیل میں بات کر رہے ہوں تو عیسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں، اور میں خدا سے دعا کروں گا، وہ تمہیں ایک مددگار دے گا جو تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ یہ آپ نے جاتے ہوئے کہا ہے کہ میں اس دنیا سے چلا ہوں، میں زندگی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں وہ تمہیں ایک مددگار دے جو تمہیں دین کے اوپر چلائے رکھے۔ دوسری یہ عبارت ہے انجیل یوحنا کی، سورت نمبر 15 ہے، آیت نمبر 26 ہے۔ وہاں یہ عبارت ہے کہ میں تمہارے پاس مددگار بھیجوں گا، یعنی کہ میں جا رہا ہوں۔ یہ انہوں نے اپنے انداز میں لکھا ہے کہ میں اپنے باپ کے پاس جا رہا ہوں جو میرے باپ کی طرف سے ہوگا، میں جب وہاں پہنچوں گا تو تمہارے لیے مددگار بھیجوں گا۔ وہ مددگار سچائی کی روح ہے جو باپ کی طرف سے آتی ہے، جب وہ آئے گا تو میرے بارے میں گواہی دے گا۔ کون؟ جو بعد میں نبی آئے گا وہ میری گواہی دے گا۔ اور تیسری عبارت انجیل یوحنا کی سورت نمبر 16 آیت نمبر 17 ہے، کہتے ہیں کہ میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے بہتر ہے، چلے میں نے جانا ہے، اور اگر تم روک رہے ہو میں نہ جاؤں، کیونکہ اگر میں جاتا ہوں تو تمہارے لیے مددگار بھیجوں گا، نہیں جاتا تو تمہارے لیے مددگار نہیں آئے گا۔ یہ 3 عبارتوں کے بعد اب آتے ہیں بائی نیم، ذرا تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل دیکھ لیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام ہیں، احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد کا معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا خود، اور محمد کا معنی ہے کہ جس کی تعریف پوری کائنات کر رہی ہے، سب سے زیادہ تعریف کیا گیا۔ یونانی زبان میں یہ الفاظ احمد و محمد، ان کے قریب ترین لفظ یونانی زبان میں جو آپ کی انجیلیں ہیں، عہد نامے جدید ہے، ان کے اندر پیریکلاٹوس،
یہ آپ کا لفظ ہے، آپ اس کو لکھتے ہیں، آپ اس کو بولتے ہیں، آپ نے اس کو تھوڑا سا بدلا ہوا ہے، اور موجودہ جو آپ سپیلنگ لکھ رہے ہیں PERACLYTOS لکھتے ہیں، اور پہلے بے شک آپ نے اس کو آئی کے ساتھ لکھا ہوا تھا۔ خیر، زبانوں کے اندر لہجے ہوتے ہیں، الفاظ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو لفظ ہے پیریکلوٹس ہے، یہ قریب تر ہے لفظ احمد اور محمد کے، اور آیا کہاں کا ہے؟ انجیل یوحنا کی سورت 16 آیت 16، آیت 15 سورت نمبر 15 کی آیت نمبر 26 اور سورت نمبر 16 کی آیت نمبر 7 میں یہ لفظ پیریکلوٹس جب موجود ہے تو آپ لوگوں نے جب انگلش میں اس کا ترجمہ کیا ہے تو ترجمہ بدل دیا اور کہا کہ کمفرٹر، آپ کو کمفرٹ رکھنے والا، مددگار، معاون۔ تو جناب یہ آپ نے چینج کرا ہے، حالانکہ پیریکلوٹس کا جو معنی ہے وہ ہوتا ہے وکیل، یا ہوتا ہے مہربان، یا ہوتا ہے دوست، یا ہوتا ہے رحمت بن کے برسنے والا۔ اور اگر یہ لفظ لیں اور حقیقی لیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ خطاب ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ بشارت ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ تمہارا انگریزی کا لفظ جو ہے کمفرٹر، یہ درست نہیں ہے، یہ آپ لوگوں نے خود اس کو چینج کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے در حقیقت احمد، جیسا کہ اولڈ نامہ جو ہے یہ قدیم کے اندر، اور اسی طرح عہد نامہ جدید کے اندر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد اور محمد بھی ہے، اور اس کے قریب ترین پیریکلوٹس کا جو لفظ ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بطور رحمت، یہ اشارہ ہے۔ اب عیسائی کہیں کہ اس کا مصداق عیسیٰ ہیں، تو ہم عرض کر دیتے ہیں کہ جناب روح القدس، روح مقدس یا ہولی اسپرٹ جو تم بولتے ہو، یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ کمفرٹر پہ آئے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو اس وقت چلے گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے بعد آئے گا۔ آپ تو چلے گئے، آپ تو نشاندہی کر کے گئے، اور جو نشاندہی کر کے جا رہا ہے، پیشین گوئی دیکھ کر کے دے جا رہا ہے کہ میرے بعد آئے گا، وہ خود نہیں ہو سکتے۔ اور بائبل بتاتی ہے کہ روح القدس، آپ کے بقول جسے آپ روح قدس کہہ رہے ہیں، تو وہ زمین پہ پہلے موجود تھا۔ آپ کہتے تھے کہ تھا عیسیٰ کے زمانے میں بھی اور اس سے پہلے بھی۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ روح القدس الزبت، جیسے ملکہ الزبت کا نام تھا، اس کے رحم میں موجود تھا۔ آپ کے بقول روح قدس جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اس سے پہلے یہ الزبت کے رحم میں اور وجود اور بطن میں تھا۔ اور پھر کب ہوا؟ کہتے ہیں کہ دوبارہ جب عیسیٰ کا بپتسمہ یا استباغ، بپتسمہ یا استباغ عیسائیوں کا ایک معروف اصطلاح ہے، رنگ چڑھانا ہوتا ہے، عیسوی رنگ میں، مسیحی رنگ میں رنگنا ہوتا ہے۔ پانی کے اندر ایک غسل کی شکل ہوتی ہے، اس کے اندر جو وہ ڈبکی لینی ہوتی ہے، وہ رنگ اپنے اوپر چڑھا کے عیسوی رنگ میں خود کو رنگنا ہوتا ہے۔ تو آپ کا یہ استباغ یا بپتسمہ، آپ لوگوں نے خود بولا ہوا ہے کہ یہ دوبارہ روح القدس اس وقت آیا جب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ ہو رہا تھا۔ تو پھر ہم عرض کیے دیتے ہیں کہ یہ پیشین گوئی کا مصداق قطعاً ان حوالوں کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ تو خود خوشخبری دے رہے ہیں اور قرآن مجید اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ تو اس سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو عیسائیوں اور یہودیوں کی کتابوں کے کچھ حوالے، کچھ پیشین گوئیاں آج کی ملاقات میں پیش کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ مذاہب عالم کی جو دیگر کتابیں ہیں ان کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے جانیے گا اگلی ملاقات میں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کہ سابقہ کتابوں میں بشارت یہ کسی نبی کے لیے، نبوت کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ یہ خود ساختہ قاعدہ ہے۔ پیغمبر کے لیے، نبوت کے لیے معجزے، دلائل اور بینات ہی کافی ہوتے ہیں جو اللہ نے دے کے بھیجے ہوتے ہیں۔ باقی رہ گیا کہ اگر آپ نے یہ اصول، قاعدہ اور ضابطہ بتایا ہے تو تمہارے کئی سارے انبیاء خود اس میں نہیں آتے، اور جو عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید دونوں کے مجموعے کا نام بائبل ہے، اور عیسائیوں کی، یہودیوں کی کتاب مقدس ہے۔ عہد نامہ قدیم کو دونوں مقدس سمجھتے ہیں، عہد نامہ جدید کو صرف عیسائی مانتے ہیں، یہودی نہیں۔ ان کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام لے کے بشارتیں موجود ہیں، آپ کا وصف بیان کر کے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائیوں میں موسیٰ جیسا، اور وہ بیان کرے گا، اللہ ان کے منہ میں کلمات ڈالیں گے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اس کلام کو وہ اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کریں گے۔ تو یہ وصف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ وحی کے بغیر نہیں بولتے تھے، جتنا اللہ بتاتے تھے اتنا کہتے تھے،
پوچھنے والے پوچھتے رہ جاتے لیکن آپ جواب نہیں دیتے تھے جب تک وہی نہیں آ جاتی تھی۔ تو یہ ساری بشارتیں عہد نامہ قدیم میں، عہد نامہ جدید میں، تورات میں، انجیل میں، یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہیں۔ آپ اس کا انکار کریں، کسی اور کے اوپر اس کا اپلائی کریں اور اس کا مصداق کسی اور کو ٹھہرائیں تو دلائل اور بینات کے ساتھ احباب کی نظر ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے اوپر یقین کامل، ایمان کامل، محبت کامل وہ دے کر کے زندگی اسی پہ دے اور موت بھی اسی پہ دے اور ہمیں سرخرو کرے۔